السلام علیکم ویورز، ویلکم ان مائی آئیڈیاز ٹریڈنگ یوٹیوب چینل. حاضر ہیں مارکیٹ کے ٹیکنیکل انالیسس کے ساتھ، جس میں ہم بات کریں گے مارکیٹ کی اس ویک کی پرفارمنس کی اور آج کی پرفارمنس کی، اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ مارکیٹ کا کیا مومنٹم سیٹ ہو گیا ہے اور آنے والے ویک کے لیے کیا اپرچونیٹیز بن سکتی ہیں اور کیا مومنٹم نظر آ سکتا ہے. سب سے پہلے ہم بات کریں گے 1 آور کینڈل چارٹ کے اوپر، اور اگر 1 آور کینڈل چارٹ کو انالائز کریں اور اس ویک کی پرفارمنس کو دیکھیں تو آپ کے سامنے یہ اس ویک کی پرفارمنس نظر آ رہی ہے جو کہ رول اوور ویک تھا. اس ویک سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ بہت سارے لوگ باتیں کر رہے تھے کہ انڈیویجول پھنس رہا ہے، رول اوور ویک ہے، مارکیٹ پریشر لے گی، مارکیٹ میں نیگیٹیوٹی آئے گی، پتہ نہیں کیا ہوگا، اور اس طرح کی بے تحاشا باتیں ہمیں سوشل میڈیا کے اوپر، واٹس ایپ گروپس کے اوپر نظر آ رہی تھیں. اور البتہ بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ مارکیٹ کا سینٹیمنٹ اچھا ہے اور مارکیٹ اچھی موو کرے گی لیکن پریشر میں رہے گی. اور ہم نے جتنے بھی اس ویک کے انالیسس کیے اور اس ویک سے پہلے بھی انالیسس کیے، ہم نے یہ بھی بات بارہا کہی کہ مارکیٹ اچھی لگ رہی ہے، انٹرا ڈے لیول پہ موو کریکٹیو آ سکتی ہے، لیکن اوور آل مارکیٹ اپنا ہائی مومنٹم ہائر سائڈ پر موو جاری رکھے گی. اور ڈے بائی ڈے جتنے بھی ہم نے انالیسس کیے، جو بھی ہم نے لیولز بتائے، اگر آپ کو یاد ہوگا تو وہ سارے ویسے ہی مارکیٹ میں پرفارم کرتی ہوئی ہمیں مارکیٹ نظر آئی، وہ لیول ویسے ہی نظر آئے. اور اسپیسیفکلی کل کی بات کریں تو کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ یہ لاسٹ 2 آورز میں سیلنگ پریشر ضرور نظر آ رہا ہے، یہی پریشر ہے جو کہ رول اوور ویک کا پریشر تھا. اور آج کے بارے میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ مارکیٹ میں آج پھر پریشر آ سکتا ہے، اور ہم نے ریکمینڈ کیا تھا کہ ہائر سائڈ پر اپنے اسکرپٹس جو موو کریں، ٹاپ بنائیں، وہاں پہ پروفٹ بکنگ کرنی چاہیے، اور لوور سائڈ پہ وہ اگین آپ کو موقع دیں گے کہ آپ ان کو بائی بیک کر سکیں. تو آج بہت سارے لوگوں نے یہی کام کیا، اور انہوں نے ٹی آر جی ہو گیا، نیٹ سول ہو گیا، ان کو اچھے لیولز پہ بیچا، اور بھی بہت سارے اسکرپٹس ان کو بھی اچھے لیول پہ بیچا، اور پھر لوور سائڈ پہ ان کو بائی بیک کیا. اور جو ایک پریشر بہت زیادہ ایکسپیکٹڈ تھا، بہت سارے لوگ جس پریشر کی بات کر رہے تھے، وہ اس وجہ سے بھی نہیں آیا کہ آج وہ سیکٹر بھی موو کیے جو کہ کافی عرصے سے ڈورمنٹ تھے یا جن میں موو نہیں بن پا رہی. تو جو میجر مارکیٹ کے موورز تھے، ان کے اندر جب پریشر آیا تو ان ڈورمنٹ سیکٹرز نے اس کو کور اپ کیا، اس کو نلیفائی کیا، اور مارکیٹ کا ٹیمپو برقرار رکھا. یہی وجہ رہی کہ مارکیٹ نے آج اچھا موو کیا، اپنا ایک نیا ہائی بنایا، اور اس پریویس ہائی کو جو کل کا ہائی تھا اس کو بریک کیا، اور نیا ہائی بنانے کے بعد وہاں سے ایک پروفٹ بکنگ کا پریشر میں نظر آیا، اور اگین مارکیٹ نے ریکور کر لیا. مارکیٹ 20 ڈی ایم اے کے اوپر ہی کلوز ہوئی ہے، اچھا لیول ہے، 47,000 کا لیول سسٹین کیا ہے مارکیٹ نے، اور مارکیٹ نے ایک بہت ہی اسٹرانگ مومنٹم گین کر لیا ہے. یہاں پر بلز ٹوٹل کنٹرول میں نظر آ رہے ہیں، اور بلز کے ارادے کچھ ہمیں سرپرائز کرنے کے نظر آ رہے ہیں. اب ایک نظر 1 آور لیول کے اوپر جو آر ایس اے ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. 1 آور لیول پہ اگر آر ایس اے کو دیکھیں تو آر ایس ای کل یہاں سے یہ بیرش ایک ریورسل آیا تھا، جس کے بعد ایک کریکشن آئی تھی، اور اس کریکشن پہ ہی کلوزنگ ہوئی تھی. سلائٹلی کور اپ ضرور تھا، سائیڈ ویز تھا، اور ہم نے بات کی تھی کہ مارکیٹ میں آج اگین پریشر آ سکتا ہے جب مارکیٹ ہائر سائڈ پر موو کرے گی. اور جیسے ہی مارکیٹ نے ہائر سائڈ پر موو کیا، ایک نیا ٹاپ بنایا، تو وہاں پہ اگین ایک ڈائیورجنس کریٹ ہوئی، اور مارکیٹ نے ایک کریکٹیو موو. یہ 1 آور لیول کے اوپر ڈائیورجنس ان 2 پوائنٹس کے درمیان آپ کو نظر آ رہی ہے کہ یہ ہائر ہے، یہ لوور ہے، جبکہ اس جگہ پر جب آر ایس اے تھا تو مارکیٹ اپنے ایک نئے ہائی کے اوپر تھی. تو یہی وجہ بنی کہ ایک کریکٹیو موو آئی، لیکن اس کریکٹیو موو وہ ایک شارٹ کریکٹیو موو تھی، اور مارکیٹ ریکور کرتی ہوئی نظر آئی. تو یقیناً یہاں پہ سچویشن بہت ہی کنڈیوسو نظر آ رہی ہے، اچھی نظر آ رہی ہے، اور ایک پیس سیٹ ہو گیا ہے. اور مارکیٹ کی اوور آل اس ویک کی پرفارمنس کو اگر 2 الفاظ میں کہنا چاہیں تو اس کے لیے سمپلی لفظ سمپلی لاجواب کا ہی نکلتا ہے. تو مارکیٹ اچھی نظر آ رہی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آج کی کینڈل کیسی فارمولیٹ ہوئی ہے، اور آنے والے ویک میں مارکیٹ کس طرح کی موو بناتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو یہ ہے جناب آپ کے سامنے 1 ڈے کینڈل چارٹ. اور آج کی کینڈل کو دیکھیں تو اسٹرانگ موروبوزو ٹائپ کینڈل ہے، اور کل کی جو ایک شوٹنگ سٹار بنی تھی اس کو کمپلیٹلی انگولف کیا ہے اور اس کو فیک آؤٹ کیا ہے. کل ہم نے بات کی تھی کہ یہ فیک سگنل ہے، بیکاز کہ جو پریشر ہے وہ مارکیٹ میں رول اوور ویک کی وجہ سے پریشر ہے، اور مارکیٹ نے سسٹین کیا ہے اس لیول کو. تو آج مارکیٹ اس کو نلیفائی کر چکی ہے، موروبوزو ٹائپ کینڈل بنی، اور یہ ساری کینڈلز جو ہمیں نظر آ رہی ہیں یہ رائڈنگ ود دی بینڈز ہیں. تو اس سٹیٹ پہ مارکیٹ کا مومنٹم ٹیمپو بہت ہی اسٹرانگ ہے. لاسٹ ٹائم اگر آپ کو یاد ہوگا جب مارکیٹ نے اس لیول کو ہٹ کیا تھا جو 47,300 کا لیول ہے، تو مارکیٹ یہ بینڈ سے پہلے اوے گئی تھی اور جسٹ بینڈ کے اوپر پہنچی تھی، اور وہاں سے مارکیٹ میں ٹاپ سے پرائس ریجیکشن آئی اور لوور سائڈ پر ایک مارکیٹ
करेक्शन में एंटर हो गई। तो इस सेंटीमेंट में, इस मोमेंटम में और इस मोमेंटम में बहुत फर्क है। अभी मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है और मार्केट ने आज 47,300 के लेवल को, जो कि प्रीवियस टॉप था, हिट नहीं किया और उससे पहले ही बुल्स ने सांस लिया है और अपने आप को क्रैक करके दोबारा हायर साइड पर मूव करके एक अच्छी क्लोजिंग दी है 47,126 के ऊपर। तो ये क्लोजिंग बता रही है कि मार्केट का, बुल्स का मूड क्या है और आने वाले वीक में बुल्स हमें कोई सरप्राइज दे सकते हैं और एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज आपको देखने को मिल सकता है। अब अगर एक क्विक नजर डाल लेते हैं वॉल्यूम, आरएसआई और मैकडी पर भी। अगर वॉल्यूम्स देखें तो आज के वॉल्यूम्स एक जो 20 डीएमए है उससे ज्यादा हैं। ऑलमोस्ट 220 मिलियन के वॉल्यूम्स लगे हैं आज, जो कि बहुत ही अच्छा साइन है। वॉल्यूम अच्छे हैं और ओवरऑल इस सारे टाइम फ्रेम में, इस लास्ट 2 वीक्स में वॉल्यूम बहुत ही अच्छे रहे हैं और मार्केट का एक क्लियरली टेम्पो बनता हुआ नजर आ रहा है और मार्केट अच्छे पेस में मूव होती हुई नजर आ रही है। अगर आरएसआई को देखें तो आरएसआई जस्ट 67 के ऊपर पहुंचा है और इस जगह पर आप ये देखें कि ये जो सारी लेग बनी है ये अभी प्रीमियर लेग है, इसमें अभी ज्यादा जिग जैग मूवमेंट नहीं आई। मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर ये इस तरह का मोमेंटम होता जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर देखें कितनी इसमें ज्यादा वेरिएशंस हैं और उसके बाद यहाँ से एग्जॉस्ट हुई और अभी इसमें एग्जॉस्शन नजर नहीं आ रही, ओवर हीट कंडीशंस नजर नहीं आ रही। तो मार्केट काफी यहाँ पर स्पेस बना सकती है, क्रिएट कर सकती है और एक अच्छी और बुल रन हमें देखने को मिल सकती है और यही सरप्राइज होगा नेक्स्ट वीक के लिए। अगर मैकडी की बात करें तो मैकडी भी देखें ब्लू लाइन ग्रेजुअली अपना मोमेंटम बढ़ाती हुई नजर आ रही है। हिस्टोग्राम स्टेप्स में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये स्टेप्स में इसलिए बढ़ रहे हैं कि मार्केट ने अपना जो टेक्निकल करेक्शंस हैं वो लेकर तो मार्केट आगे जा रही है और ग्रेजुअली मोमेंटम बढ़ रहा है। ये नहीं कि यकदम मोमेंटम बढ़ गया और उसके बाद मोमेंटम डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। तो ये मार्केट में कहीं पे भी मोमेंटम डिक्रीज नहीं हुआ, बल्कि यहाँ पर जब करेक्शन ली तो मोमेंटम हॉल्ट हुआ, फिर मार्केट ने हायर साइड पर मूव किया, मोमेंटम हॉल्ट हुआ और आज फिर हिस्टोग्राम बड़ा बना है। तो ये सारे हिस्टोग्राम स्टेप्स में बन रहे हैं, जो कि एक अच्छी सिचुएशन, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट की इंडिकेशन करते हुए नजर आ रहे हैं कि मार्केट में जो मोमेंटम, जो टेम्पो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है वो बहुत ही ग्रेजुअल है और अच्छा बना है टेम्पो। अगर मार्केट ने कोई इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, जैसे यहाँ पर एक 1000 पॉइंट्स की कैंडल बनी और उसके बाद फिर प्रेशर आ गया, तो ये मार्केट में टेम्पो बहुत ग्रेजुअल तरीके से बना है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना है। ये कैंडल्स राइडिंग विद द बैंड है, टॉप बैंड, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम इन इटसेल्फ एक पैटर्न के तौर पे जाहिर कर रही है। ये जो कैंडल आपको डोजी टाइप नजर आ रही है, ये भी काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रखती है इसकी पोजीशन की वजह से। इसकी पोजीशन टॉप बैंड के ऊपर है और ये इन कैंडल्स का पार्ट है। सारी कैंडल्स अच्छी हैं और ये अब मार्केट का आने वाले दिनों में एक जो टेम्पो है वो इससे इंटरप्रेट किया जा सकता है, डिड्यूस किया जा सकता है कि आने वाले वीक में मार्केट किस तरह की परफॉर्मेंस दिखा सकते। यकीनन आप हमारा इशारा समझ गए होंगे कि आने वाले वीक में भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बुल्स कंट्रोल में रहेंगे और बुल्स मार्केट को एक नए हाई की तरफ ले जाने की पूरी तैयारी में आ चुके हैं। और ये जो सारी मार्केट की अभी तक मूवमेंट रही है, मार्केट कहीं पे भी लॉन्ग मंदी में एंटर नहीं हुई। ये जितनी भी करेक्शंस थी, ये जो मार्केट ने रिट्रेस किया, यहाँ पर भी ये करेक्शन ली, ये काफी बड़ी करेक्शन थी और ये सारी बड़ी करेक्शन थी, ये इसकी करेक्शंस के जिम्मे में ये रहेंगी, ये कोई बड़ी मंदी वाली नहीं है। और जो 14 सितंबर को हमने एनालिसिस किया था कि मार्केट बहुत सालों के बाद एक बुलिश ट्रेंड में वापस आई है और ये बुलिश ट्रेंड की कंटिन्यूएशन मार्केट को नए लेवल्स की तरफ ले जा सकती। 14 सितंबर 2020 को हमने जो मार्केट का पहला टारगेट रखा था वो 43,000 का रखा था। 43,000 मार्केट ने हिट किया। सेकंड टारगेट हमारा 47,000 का था, वो हिट किया और थर्ड टारगेट हमारा 49,000 का था और इसके बाद हमने 52,000 भी इंटरप्रेट किया था। तो यकीनन आप स्टेप बाय स्टेप अगर मार्केट चलती है, मूवमेंट अपनी जारी रखती है, ये अपसाइड ट्रेंड जारी रखती है, तो ये सारे मार्केट टारगेट्स अपने सब्सिक्वेंटली पूरे करेगी। लेकिन फिर हम कहते होते हैं कि ये स्ट्रेट जर्नी नहीं हो सकता, मार्केट बार बार करेक्शन ले। और अभी जब मार्केट अपने एक टॉप के ऊपर पहुंचेगी, जब आरएसआई ओवरहीट होगा, तो अगेन एक करेक्शन की कंडीशंस बनेगी और मार्केट करेक्शन की तरफ जाएगी। वो कब बनेगी, हम सब्सिक्वेंट एनालिसिस आपके लिए लाते रहेंगे। आप क्योंकि हम कहते हैं कि हमारी जो वीडियो का टाइटल भी अक्सर आप देखते हैं कि आई ऑन एवरी मूव ऑफ स्टॉक मार्केट, तो वो आए हम रखेंगे और आपके साथ जो हमारा एनालिसिस है वो डेली बेसिस पे हम शेयर करते रहेंगे। और आपसे गुजारिश ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक टाइमली पहुंचे
اور آپ اس سے مستفید ہو سکیں. اور جو لوگ نئے ہمارے فالوورز ہیں ان کو صرف ہم یہ کہیں گے کہ اس ویک کی جو ہماری 5 انالیسس تھے جو ہم نے ویکنڈ پہ ایک کیا اور مارکیٹ کا اور جو 4 باقی انالیسس کیے ان 5 انالیسس کو ضرور دیکھیں اور ضرور کمنٹ کریں کہ آپ کو یہ ہمارے انالیسس کیسے لگے اور کیا مارکیٹ نے ایسے ہی پرفارم کیا یا نہیں کیا. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ مائی ایریاز ٹریڈنگ یوٹیوب چینل. اسٹے ٹیونڈ. اللہ حافظ. ویکینڈ اسپیشل ٹیکنیکل انالیسس بھی ہم کریں گے, اس کے لیے آپ اپنے اسکرپٹس انلسٹ کر سکتے ہیں. اور آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ جو ایسے اسکرپٹس ہیں جن کی موومنٹ مینوپولیٹڈ ہوتی ہے یا ٹیکنیکلز کی بیس پہ نہیں چلتی ان کا پلیز نہ پوچھا کریں. ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے ان اسکرپٹس کا انالیسس کرنا یا ان کے اوپر کوئی بات کرنا, بیکاز WTL کا آپ نے دیکھ لیا حال کہ جیسے لوگوں نے اس میں انالیسس کیے, وہ بہت سارے لوگوں نے اس میں گین بھی کیے ہوں گے لیکن بہت سارے لوگ اس میں کافی ہائر لیول کے اوپر پھنس بھی گئے ہوں گے. تو یہی وجہ ہے کہ ایسے اسکرپٹس کا ہم انالیسس نہیں کرتے, بیکاز ایسے اسکرپٹس نہ تو فنڈامنٹلز پہ چلتے ہیں نہ ٹیکنیکل انالیسس پہ چلتے ہیں, بلکہ یہ کچھ خبروں اور کچھ مینوپولیشنز کی وجہ سے چلتے ہیں اور پھر بہت سارے لوگ اس میں اسٹک اپ ہو جاتے ہیں لانگ ٹائم کے لیے. تو ان میں کافی رسکی ہو سکتا ہے. جتنا زیادہ رسک ہوتا ہے ڈیفینیٹلی بینیفٹ بھی کچھ لوگوں کو اتنا ہی زیادہ ملتا ہے, لیکن جو اس کو مینیج نہیں کر پاتے وہ پھر اس میں اسٹک اپ ہو جاتے ہیں. تو آپ جو اچھے اسکرپٹس ہیں ان کو انلسٹ کیجئے تاکہ ہم ان کے اچھے انالیسس کریں آپ کے لیے اور آپ ان سے مستفید ہو سکیں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ مائی ایریاز ٹریڈنگ یوٹیوب چینل. اسٹے ٹیونڈ. اللہ حافظ.